ذرا سنو میرے بھائیو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج قتل کرنے کے کتنے راستے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر قتل، چھوٹی چھوٹے باتوں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو قتل کرانے کے ٹھیکہ لے رہے ہیں، قتل کروا رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقابلے ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ ساری حرکتوں کو دیکھ رہا۔ ذرا سوچو، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی اور وہاں کے مقامی باشندے کو قتل کر دے تب کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی شدید وعید سنائی اور فرمایا کہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جائے گا۔ ہم تو آج کہتے ہیں شہید ہو گیا، ہم تو کہیں شہید ہو گیا، جہنمی کو آپ شہید کہتے ہیں؟ کتنا بڑا جرم! ایک نے قتل کیا، قتل کی بنا پر جہنم میں، اور دوسرا جو قتل نہیں کیا بلکہ خود قتل کر دیا گیا وہ بھی جہنم میں گیا۔ اللہ سے فرمایا کیوں؟ وہ بھی قتل کے ارادے سے اسلحہ لے کر کے نکلا تھا۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ والمصطفى الهادي ولا أتأول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور کبائر کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 2 شروع کریں گے، اور وہ ہے قتل نفس، ناحق کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی انسان کا قتل کرنا۔ کسی بھی کلمہ گو کا خون 3 گناہ ہیں جس کی بنا پر وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ بس نمبر 1، انسان مرتد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا ہے۔ نمبر 2، انسان کسی مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، زانی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ نبی علیہ السلام فرماتے ان 3 گناہوں کے علاوہ کبھی کسی مسلمان کا خون قتل حلال نہیں ہے۔ سزا دی جائے گی، سزائیں مقرر ہیں، حدود قائم کیے جائیں گے، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ قرآن اور سنت میں اس گناہ کبیرہ کی یعنی قتل نفس کی بہت بڑی وعید آئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ابھی، اس سورۃ النساء کی آیت، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو قصداً قتل کیا۔ ایک ہے غلطی سے، آپ شکار کھیل رہے تھے، شکار پر گولی لگنے آپ نے فائر کیا، شکار کے بجائے کسی انسان کو لگ گئی غلطی سے، یہ قتل خطا ہے۔ آپ گاڑی چلا کے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گاڑی کے نیچے مر گیا، یہ قتل خطا ہے، عمد نہیں۔ قصداً
کسی اسلحے سے، کسی ایسی چیز سے جس سے انسان کو قتل کیا جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، ایسے چیز کو استعمال کر کے قصدن اس کو مارنا، اس کو کہتے قتل عمد۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی شخص کو، کسی مومن کو قصدن قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 2، جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 2، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَلَعَنَهُ اللَّهُ، وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 4، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ دیکھیں کتنی سزائیں ہو گئی۔ نمبر 1، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ایک طویل عرصے تک۔ نمبر 2، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَلَعَنَهُ اللہ، اللہ اس پر اپنی لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 4، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی سزائیں ہیں اس آیت میں۔ اسی طرح سے سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ یہ ہے قتل کا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی شرک سے بچتے ہیں۔ نمبر 2، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر 3، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ دیکھیے 3 گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے انسان۔ نمبر 1، اپنے آپ کو قتل سے بچاتا ہے، کسی کو قتل شرک نہیں کرتا۔ نمبر 2، کسی کو قتل نہیں کرتا۔ نمبر 3، زنا نہیں کرتا، کسی کے ماں بہن کی عزت اور عفت نہیں لوٹتا۔ یہ 3 گناہ کبیرہ سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے انعام اور جنت تیار کر رکھے ہیں۔ لیکن آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے یہ 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کیا، کسی کو قتل کیا یا زنا کیا یا شرک کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو انسان ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، تو بہت بڑی سزا پائے گا، وہ بہت بڑا مجرم قرار دیا جائے گا۔ وہ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو کئی گنا غیروں کے مقابلے بڑھا کر کے عذاب دے گا۔ دیکھا عام مجرمین گنہگاروں کی سن، بلکہ عام گنہگاروں سے زیادہ سزا ان کو دیکھا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ایک زمانے تک اسی عذاب میں ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا۔ کتنی شدید وعید ہے شرک کرنے اور قتل کرنے۔ اور یاد رکھیں یہاں شرک کے ساتھ اللہ نے زنا اور ناحق قتل کو جوڑ دیا ہے۔ شرک کے بعد ان دونوں گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے کتنا بڑا جرم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، غیروں کو مقابلے میں کئی گنا عذاب زیادہ دیا جائے گا، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب، مگر وہ جس نے صدق کے دل سے توبہ کر لیا ہو، وآمنا، ایمان لایا ہو، وعمل صالحا،
اور نیک اعمال کی پابندی کر کے نیک بن گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا من اجل، سورۃ المائدہ کی آیت، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ من اجل ذلک، اسی لیے میں نے لکھ دیا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ قابیل نے جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، قصے کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا اسی وقت سے اسی لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ قانون نازل کر دیا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور فساد فی الارض، یا زمین پر فساد پھیلایا، ڈاکو بن گیا، لوگوں کو چلتے پھرتے لوٹ لیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، تو سمجھ لو فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک قتل کیا سمجھو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور ومن احیاہا، جس نے ایک کی جان بچائی سمجھو کہ کائنات کے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ دیکھیں یہاں کتنا بڑا جرم ہے، ایک قتل کا گناہ سمجھو ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے چونکہ قاتل نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، جتنا قاتل کو گناہ ملے گا اتنا ہی قابیل کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ قتل کا راستہ اس نے ایجاد کیا۔ اور قرآن پاک کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اس معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میری بندی بتا تو نے کیا کیا تھا، اپنے ماں باپ کا کیا نقصان کیا تھا جنہوں نے تمہیں قتل کر دیا تھا۔ بچی کیا جواب دے گی؟ ایک قیامت کے اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھے گا تو نے بتا کوئی غلطی کی تھی، ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، تیرے ماں باپ نے تجھے قتل کر دیا، کیوں قتل کیا تیرے باپ نے؟ تو بچی یہی کہے گی اللہ سے میرا جرم تھا کہ مجھے بیٹی تو نے بنایا اور بیٹی اس کو پسند نہیں تھی۔ آج ذرا سوچیں، آج پتہ نہیں ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ہاں بچی ہے، کیسے انسان کو بھوت سوار ہو جاتا ہے، ضائع کر دے، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ سوچ لو، انجام سوچ لو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بدترین گناہ ہے۔ دیکھیں اتنی قرآنی آیات میں قتل کی بڑی مذمت، لعنت، غضب، دردناک عذاب کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اور اس حدیث پر غور کریں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور ہے، صحاح ستہ کی روایت، بلکہ تمام کتب حدیث کی روایت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ ہیں جو تمہاری نیکیاں برباد کر دیں گے، تمہارے زندگی کے سارے کردار برباد کر دیں گے، اور موبقات تمہیں ہلاک کر دیں گے، عذاب قبر، عذاب نار کا مستحق بنا دیں گے۔ 7 ایسے بڑے گناہ ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کیا ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، قبر کی زندگی مصیبت کی اور جہنم کا عذاب؟ وہ 7 گناہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کاف گئے صحابہ کرام۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، ان 7 گناہوں میں سب سے پہلا گناہ شرک باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس سے پہلی نشستوں میں پہلا گناہ کبیرہ جو گزرا ہے وہاں ہم نے بتایا تھا شرک
اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ ہے ہلاک کر دینے والا، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا اور جادو کروانا، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ جادو کرنا کیا ہے یا کروانا؟ کوئی ایسا عمل کریں جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، جس کو آج تعویذ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں پھوٹ ڈالنا، کسی کے گھر میں اختلاف ڈالنا، کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے حسد میں آ کر کے بابا کی تعویذ لیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار بھسٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی پیدا ہو جائے۔ یہی دجال شرک اکبر کر رہا، جادو کر رہا ہے، اور اس کو کہتے پہنچا ہوا بابا۔ دین کے لٹیرے اور چور مشرک اور کفر کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور ہم اس کو کہتے پہنچا ہوا بابا۔ میرے بھائیو بچو، وہ جادوگر ہے السحر۔ نمبر 2 وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ دیکھیں، سب سے پہلا گناہ ہے کبیرہ شرک باللہ، نمبر 2 السحر، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا۔ قرآنی آیات گزر چکی ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 4 اکل مال الیتامی، یتیموں کا مال کھانا۔ نمبر 6 آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اکل الربا، سود کھانا۔ اسی طرح سے وَالتَّوَلِّي يَوْمُ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا۔ 7واں اور آخری گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن لوگوں پر بہتان لگانا، زنا کا الزام لگانا۔ دیکھیں کتنے بدترین گناہ ہیں 7۔ اجتنبوا السبع الموبقات، یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، جن میں ہے قتل النفس، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال العبد، دوستو بڑا نقصان دہ عمل ہے، لا یزال العبد فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما۔ ایک انسان کے لیے اللہ تعالی ایک مومن کے لیے جنت کے سارے راستے ہموار کر رکھا ہے، کھلا رکھا ہے، جنت کے سارے راستے۔ جو نیکی کرنا چاہے گا اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے، بڑے امن امان سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ ما لم یصب دما حراما، اللہ کو، لیکن جب مسلمان نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دیا تب سارے راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے، جنت کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو گئے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ فرماتے ہیں لا یزال العبد، کلمہ گو بندے پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہر نیکی، جنت کے ہر راستے کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ لیکن انسان اگر ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے سارے راستے بند کر دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، النبی علیہ السلام نے قتل نفس اور بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا
یہ سورۃ الفرقان کی آیت نازل کی، کہا دیکھو یہ ہے ناحق کسی کے قتل کرنے کی سزا اور اس کا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو لقتل مؤمن آدم عند اللہ من زوال الدنیا، اللہ اکبر۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا لقتل مؤمن، کسی مومن کا ناحق خون ہو جانا، کر دینا، ناحق کسی مومن کو قتل کر دینا، آدم عند اللہ من زوال الدنیا، ساری دنیا کے مٹ جانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے دیکھیں ایک مومن اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان عمل صالح کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تو ایک مومن کی جان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے کتنی رکھی ہے کہ دنیا کے زائل ہو جانے کے برابر ایک مومن کا ناحق خون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی پوری دنیا کا زائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو جتنا غصہ نہیں آتا، اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کو کوئی ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو ناگوار گزرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ یہ بدترین جرائم میں سے انسان کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا الکبائر والاشراک باللہ وقتل النفس والیمین الغموس، بہت ساری چیزیں بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو، کبیرہ بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کو قتل کرے، اور اسی طرح یمین غموس۔ یمین غموس کیا ہے؟ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال غصب کرنا، کسی کا حق دبا لینا، یہ انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا اخرجہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے، ذرا سنو میرے بھائیو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج قتل کرنے کے کتنے راستے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر قتل، چھوٹی چھوٹے باتوں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو قتل کرانے کے ٹھیکہ لے رہے ہیں، قتل کروا رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقابلے ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ ساری حرکتوں کو دیکھ رہا۔ ذرا سوچو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا۔ معاہد کس کو کہتے ہیں؟ کوئی غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی، آپ کے ملک میں آئے، پناہ لے اور مسلمان ملک اس کو پناہ دے دے۔ حکومت نے کسی غیر مسلم کو پناہ دے دیا ہے، وہ غیر مسلم جو پناہ لے کر کے مسلم ملک میں رہتا ہے، اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، جو امن و امان مانگا جس نے اور حکومت نے دے رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ آئے ہمارے ہاں رہے آپ، اگر اب کوئی انسان اس کو قتل کر دیتا ہے حالانکہ غیر مسلم ہے، ملک کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، لیکن حکومت نے اس کو پناہ دے دیا ہے، اگر کسی نے ایسے انسان کو قتل کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40,000 سال، اللہ اکبر، 40 عامن، اگر کوئی انسان جنت سے اتنا دور ہے کہ 40 سال چلتا ہے تب وہاں مسافت تک پہنچتا ہے، جنت اور اس بندے کے درمیان 40 سال کی مسافت مدت درکار ہے، 40 سال چلے تب پہنچ سکے وہاں، اتنی دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے معاہد کو قتل کر دیا ہے جو ذمہ ہے،
جو امن و امان لے کر کے ملک میں رہتا ہے، جس نے اس کافر کو قتل کر دیا، اس کی یہ سزا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ وعدہ خلافی کی۔ اب بتائیں، ایک امن و امان لے کر کے غیر مسلم اگر آئے اور کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو یہ سزا، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی اور وہاں کے مقامی باشندے کو قتل کر دے تب کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی شدید وعید سنائی اور فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جائے گا۔ جب دونوں آدمی کسی دنیا کے لیے لڑ رہے، میں بڑا یا تو بڑا، جیسے آج ہوتا ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو، ایک اسلحہ نکلا میں تجھے قتل کروں گا، دوسرے کا میں تجھے قتل کر دوں گا، اب ایک نے قتل کر دیا اور دوسرا بچ گیا، تو اللہ رسول فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہذا القاتل، قاتل نے تو جرم کیا، قتل کی سزا میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم میں گیا، فما بال المقتول، لیکن مقتول کیوں جہنم میں گیا؟ تو آپ نے فرمایا مقتول بھی اس لیے میدان میں اسلحہ لے کر کے آیا تھا کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا حدیث سمجھیں، دونوں کی آپس میں عداوت، دشمنی، دونوں مسلمان، دونوں کی دنیاوی لڑائی، میں بڑا یا تو بڑا، گرما گرمی ہوئی، دونوں دوڑے اسلحہ لے کر کے آئے، دونوں مقابلے میں آ گئے، لیکن ایک نے پہلے فائر کر دیا، مر گیا آدمی سامنے والا، تو ایک قاتل ہوا، دوسرا مقتول۔ لیکن اللہ سبحانہ نے فرمایا صرف قاتل جہنم میں نہیں، یہ قاتل کے ساتھ مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ھذا القاتل، قاتل تو جہنم میں جائے بس سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول بیچارے نے کیا کیا؟ اللہ، آپ نے فرمایا مقتول بھی اسلحہ لے کر کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن پہل دوسرے نے کر دیا، تو وہ قتل کی بنا پر جہنم میں، یہ قتل کا ارادہ کرنے کی بنا پر جہنم میں گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو آج کہتے ہیں شہید ہو گیا، ہم تو کہیں شہید ہو گیا، جہنمی کو آپ شہید کہتے ہیں؟ کتنا بڑا جرم! ایک نے قتل کیا، قتل کی بنا پر جہنم میں، اور دوسرا جو قتل نہیں کیا بلکہ خود قتل کر دیا گیا، وہ بھی جہنم میں گیا۔ اللہ سے فرمایا کیوں؟ وہ بھی قتل کے ارادے سے اسلحہ لے کر کے نکلا تھا۔ اس سے ذرا سوچو، قتل کے ارادے سے اسلحہ لے کے نکلا، لیکن قتل کر دیا گیا، تو ارادے اور نیت کی وجہ سے وہ کمبخت بھی جہنم میں گیا۔ یہ ہے گناہ کبیرہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قتل و غارت، خونریزی سے محفوظ رکھے، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں گناہ نمبر 3 پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔